میرے دوستو یہ بایزید بستامی بنے کیسے؟ یہ حافظ کیسے بنے؟ یہ تو یتیم تھے، یہ تو پیدا ہوئے انہوں نے ابا کو دیکھا بھی نہیں، اور ابا کو پیدا ہوئے یتیم. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کس طریقے سے بن گئے، کیسے بنے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں. ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ، بولو کیا نام؟ عبداللہ. ان کے اوپر عبد المطلب، ان کے اوپر ہاشم، ان کے اوپر عبد مناف، ان کے اوپر قصی، ان کے اوپر کلاب، ان کے اوپر مرہ، ان کے اوپر کعب، ان کے اوپر لوئی. سلسلہ نسب پورا کا پورا موجود ہے. لیکن میرے دوستو، ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا، اپنے والد محترم کو دیکھا. اللہ نے فرما دیا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. تو ابھی جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں میری ماں بہنوں کے لیے، اگر وہ تھوڑا کمر بستہ ہو جائے نا، ہمارا بچہ بہت دنیا بھی حاصل کرے گا، لیکن کم سے کم اپنے بچے کو حافظ تو بنا دو. آپ کو معلوم ہے حافظ کا مقام معلوم ہے؟ ارے حافظ کا مقام معلوم ہے؟ حافظ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں کہیں گے، کہاں معلوم؟ اللہ تعالیٰ جہنم بتائیں گے. حافظ کو کیا بتائیں گے؟ خود تو جنت میں ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہروں میں ہوگا، لیکن اللہ اس کو جہنم بتائیں گے. وہ دیکھے گا جہنم تو کہے گا اللہ میرے کو نہیں دیکھنا، اللہ میرے کو دیکھنا. اللہ کہیں گے دیکھنا میرا بندہ حافظ تیرے کو کہاں جہنم میں ڈال رہے، تو تو جنت میں ہے صرف کہے گا اللہ لیکن مجھے نہیں دیکھنا. اللہ کہیں گے میرا بندہ دیکھ، وہ جو جہنم والے ان میں کسی کو پہچانتا ہے، کسی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ پھر دیکھے گا کہے گا اللہ پہچانتا ہوں، وہ بیان میں آیا تھا، میرے بیان میں آیا تھا، وہ اس کو بھی پہچانتا ہوں، میرے کو کھانا کھلایا تھا، اور اس کو بھی پہچانتا ہوں، ایک مرتبہ میرا کچھ مدد کیا تھا، ارے اس کو پہچانتا، وہ تو میرے چچا ہے، ارے وہ پہچانتا ہوں میرے دادا ہے، ارے وہ میری پھوپھی ہے، ارے وہ میری خالہ ہے. اللہ کہے آرام سے تیرے سینے میں قرآن سے آرام سے تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اسی وقت جہنم سے نکال کر اسے جنت میں پہنچا دوں گا. میرے دوستو پلیز، میری ماں بہنیں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، ہم نہ کرے تم کرو، اپنے بچوں کو حافظ بنا دو. بناؤ گے انشاءاللہ. ابھی میرے کو ہمارے منا بھائی کا بیٹا ملا عبد القادر، اتنا دل و جان سے خوشی ہوئی جب اس نے کہا کہ میرے تقریباً 20 پارے کے اوپر پارے ہو گئے ہیں. میرے دوست اسکول بھی پڑھتا رہے، آدمی کالج بھی پڑھتا رہے، SSC بھی پڑھتا رہے، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کا حافظ بھی ہو جائے. ایک حافظ بن جائے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ماں باپ کو تو اول فرصت میں جنت میں داخلہ کروا دے گا. تو ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کن کا ذکر کر رہا تھا؟ کون سے بزرگ کا؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. پیدا ہوئے، بولے ابا کو دیکھا؟ ارے بولو نا ابا کو دیکھا؟ نہیں. یہ میرے خیال سے 8 سال کے ہوئے ہوں گے. کتنے سال کے؟ 8 سال کے. کچھ گاؤں میں ناظرہ پڑھ لیا، بولو ناظرہ پڑھ لیا. ان کی اماں کو پتا چلا کہ یہاں سے تقریباً 12 گھنٹے کا راستہ. کتنے گھنٹے کا راستہ؟ 12 گھنٹے کا راستہ. یعنی سواری پر جاؤ تو 2 گھنٹے کا راستہ، لیکن چلتے چلتے جاؤ تو 12-13 گھنٹے کا راستہ. تو ماں کے پاس پیسے تو تھے نہیں، بیوہ عورت تھی، بچہ یتیم تھا. اپنے بچے کو کہا تھوڑا بہت کھانا لے کر ہم چلیں گے، ہم کو ایک مولانا کے پاس جانے کا ہے. اب وہ ماں چل رہی ہے نا، اپنے بیٹے کو لے کر چل رہی، کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں. کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ ماں رو رہی ہے. تو بیٹا بایزید بسطامی، بولو بیٹے کا نام بایزید. وہ بایزید پوچھے بھی اماں تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اماں کہے بیٹا رونا اس لیے آتا ہے کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے اور میں تجھے چھوڑ دو گی، وہاں سے تو الگ ہو جائے گا، میں الگ ہو جاؤں گی. تو بایزید کہتے ہیں اماں آپ میرے بغیر کیسے رہو گی؟ ماں گھر میں ہم 2 ہی تو ہیں، آپ ایک ماں ہے، میں اکلوتا آپ کا بیٹا ہوں. ماں نے کہا بیٹا تجھے کچھ بڑا بنانا ہے. بولو تجھے کچھ بڑا بنانا ہے، تیرے سینے میں قرآن آ جائے، یہ تیری ماں بہت خوش ہو جائے گی. میرے دوستو 12 گھنٹے کا سفر کر کے وہ مولانا کے مدرسے میں پہنچے. وہ جو بھی قاری صاحب تھے، جو بھی مولانا تھے، وہ بایزید کی ماں نے کیا کہا معلوم؟ یہ میرا 8 سال کا بچہ ہے، نام کیا ہے؟ اس کو حافظ بنا دینا. اس کو کیا بنا دینا؟ حافظ بنا. اور مولانا اس کو گھر مت بھیجنا.
اس کو گھر مت بھیجنا، کیونکہ آپ درمیان میں اس کو گھر بھیجو گے، بچہ ہے نا، اس کو ماں کی ممتا یاد آئے گی، اور میں ماں ہوں، میرے کو بچے کی تڑپ یاد آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جائے اور شیطان میرے بچے کے سینے میں قرآن اترنے نہ دے، اس سے جب تک یہ حافظ نہ ہو اسے گھر مت بھیجنا۔ ویسے بھی گھر بہت دور ہے، 12 گھنٹے کا راستہ ہے، میں 12 گھنٹے چلچلاتی گرمی میں آئی ہوں، کھانا لے کر آئی ہوں، اب میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ مولانا کو بھی بہت رحم آیا، بچے کو اپنے پاس رکھا۔ میرے دوستو، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی اور بیٹا اپنی ماں کو الوداع کہہ رہا، اور ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، آخری نظر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا محنت سے پڑھنا، اور بیٹا بھی گردن ہلاتے ہلاتے کہتا ہے میں محنت سے پڑھوں گا۔ میرے دوستو، وہ ماں آ گئی، کہاں پر آ گئی؟ 12 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے گھر آ گئی، بیٹا پڑھ رہا ہے۔ بولو بیٹے کا نام؟ پڑھ رہا ہے بہت محنت کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ، بہت شوق، جس کو کتابوں میں لکھا الجہد المتواصل والعمل الدائم، یعنی بہت محنت کے ساتھ پڑھ رہا۔ تقریباً بیٹے نے آدھا قرآن حفظ کر لیا۔ کتنا سال گزرا ہوگا، یا مشکل سے سال بھی گزرا نہیں ہوگا، آدھا قرآن بچے کے سینے میں آ گیا۔ ایک دن وہ بچہ کیا کہتا ہے معلوم؟ مولانا کو، مولانا 3-4 دن کی چھٹی دے دو نا مولانا، 3-4 دن کی چھٹی دے دو، کیونکہ میری امی کو ملنے جانا ہے، بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ اور کیا کہا معلوم بچے نے؟ جب سے آیا ہوں نا، کوئی رات خالی نہیں جاتی، خواب میں ماں کا دیدار ہوتا ہے۔ خواب میں کس کا دیدار ہوتا ہے؟ آج میری بھی ماں نہیں ہے دنیا میں، آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، اور ماں کی یاد آتی رہتی ہے۔ جب ہم جیسے بڑوں کو یاد آتی ہے، ہم جیسے عمر والوں کو یاد آتی ہے، تو وہ 8 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچے کو ماں کا کتنا پریم ہوگا، ماں کا کتنا پیار ہو۔ کہتے ہیں مولانا میں روز رات کو خواب میں ماں کو دیکھتا ہوں، لیکن مولانا 4-5 دن کی چھٹی دے دو، کیونکہ مولانا آپ کو معلوم ہے جانے کے میرے کو 12 گھنٹے لگیں گے، پھر آنے کے 12 گھنٹے لگیں گے، 24 گھنٹے تو ایسے گزر جائیں گے۔ تو مولانا نے پوچھا بھی کیا کرو گے گھر جا کے، کیا کرو گے؟ کہا جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، اچانک جاؤں گا، اور ماں کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دوں گا اور پوچھوں گا ماں بتا کون؟ تو ماں خوشی خوشی کہے گی میرا بیٹا آ گیا۔ پھر میری ماں کی پیشانی کو چوموں گا، میرے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میرے ماں کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، میری ماں کے پاس رہوں گا، مولانا 2 دن رہوں گا، اس کے بعد واپس سفر کر کے آؤں گا۔ مولانا نے کہا کہ ماں نے تو منع کیا تھا۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ بچہ کیا ہو جائے؟ تو مولانا نے سوچا، بہت دیر تک سوچا، مولانا بھی مولانا تھے، سوچا کہ روزانہ سبق کتنا سنا تھا، معلوم ہے روزانہ 3 صفحے سبق سنا تھا۔ کتنے صفحے؟ 3 پیج۔ تو مولانا نے جان بوجھ کر کہا بیٹا 3 گھنٹے دیتا ہوں، 5 پیج سنا دے، تو جائے گا تیری ماں کے پاس۔ کتنے پیج سنا دے؟ 5، یعنی پاؤ پارا۔ آسان الفاظ میں بولو کتنا؟ پاؤ پارا۔ اور گھنٹے کتنے دیتا ہوں؟ 3۔ میرے دوستو، جب ماں ایسی ہوتی نا تو بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ بیٹا سمجھ گیا، بایا جی سمجھ گئے، دل میں سوچنے لگے مولانا کو مجھے بھیجنا۔ ارے بولو نا، مولانا کو مجھے اگر بھیجنا ہوتا تو مولانا مجھے کہتے تھے کہ ہاں بیٹا جا، 4 دن کی چھٹی ہے، آ جانا، پھر اپنا سبق شروع ہو جائے گا۔ یہ مولانا نے پاؤ پارا سبق دیا ہے۔ جو ہم سبق کا پارا سناتے سناتے ناک میں دم آتا ہے، یہ پاؤ پارے کا سبق دیا ہے مولانا نے۔ تو بایزید بستامی نے مولانا کے ساتھ حجت، مولانا کو ڈانٹا، مولانا کے بارے میں غلط سوچا، سیدھے کہا ٹھیک ہے مولانا 3 گھنٹے میں سنانا ہے، پاؤ پارا سنانا ہے۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی، کٹیا تھی مسجد تھی، وہ مسجد کے محراب میں گئے، قرآن کو ایک طرف رکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ماں سے ملنا ہے، اللہ ماں سے ملنا ہے۔ مولانا نے اتنا بڑا سبق دیا ہے، اللہ میں چھوٹا بچہ ہوں 8-9 سال کا، میں کیسے یاد کروں گا؟ لیکن اللہ تو یاد کرائے گا تو یاد ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تو یاد کرائے گا تو یاد ہو جائے گا، باقی میری محنت سے یہ ہونے والا نہیں، وہ اللہ کا کرنا ایسا کہ 3 گھنٹے میں پاؤ پارا یاد ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ سیدھے مولانا کے پاس قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر آئے، مولانا یاد ہو گیا۔ مولانا کہتے دیکھ غلطی کرے گا تو واپس پھینک دوں گا، غلطی نہیں کرنا۔ میرے پیارو بایزید فرماتے ہیں میری 8 یا 9 سال کی عمر تھی، میں نے پھر پورا پاؤ پارا سنا دیا۔ مولانا خود حیران ہو گئے، اور پھر میں نے پاؤ پارا سنا کر کہا مولانا میں نے آپ کی بات مان لی، اب آپ میری بات مان لو، میں میری ماں کے پاس جا کے بہت جلدی آ جاؤں گا۔ مولانا نے باقاعدہ انتظام کیا، ان کے لیے سفر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام، کہا کہ جاؤ۔ معلوم ہے کتنے گھنٹے کا سفر؟
9 سال کا بچہ 12 گھنٹے کا سفر کرے، رات اور دن کو سفر کرے. کہتے برابر مغرب کی اذان ہو رہی تھی. بولو کیا ہو رہا تھا؟ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور یہ اپنے دروازے پر پہنچے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، ٹھک 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 کنڈی کھٹکھٹائی، کیونکہ آگے کا دروازہ بھی بند تھا، پیچھے کا دروازہ بھی بند تھا. اور کیا سوچے معلوم، جیسے ماں دروازہ کھولے گی نا، سیدھے ماں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا اور ماں کو کہوں گا ماں میرے کو پہچان، کتنے زمانے کے بعد میں آیا ہوں، اور ماں میں تجھ سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں، ماں میں تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے آیا ہوں، ماں میں تیرے ساتھ میں رہوں گا، ماں 2 دن یہ سب اپنے دماغ میں رکھ رہے. اور اندر ماں وضو کر رہی ہے. کون سی نماز کا؟ مغرب کا، کیونکہ مغرب کی باہر اذان. تو ماں نے وضو کرتے کرتے پوچھا من دق الباب. وہ زمانے میں عربی بولتے تھے. من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ انہوں نے باہر سے کہا ابنو کا با یزید، میں آپ کا بیٹا با یزید، میں آپ کا بیٹا با یزید. ماں نے اندر سے پوچھا قد حفظت القرآن، قرآن حفظ ہو گیا؟ قد حفظت القرآن، قرآن حفظ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نصف القرآن حفظت بفضل ربی، آدھا قرآن یاد ہو گیا. 15 پارے ہو گئے تھے یا 16 پارے ہو گئے ہوں گے. کہا آدھا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو گیا. ماں نے کہا لا عارف من انت. ماں نے اندر سے کہا کون ہے تو، کون ہے کون، میں نہیں پہچانتی. تو کہا آپ کا بیٹا با یزید. کہا میرا بیٹا آدھا قرآن حفظ کر کے آوے ہی نہیں. اگر میرا بیٹا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں. میرا بیٹا ہوتا تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا. میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے تو باہر کھڑے کھڑے تھک جائے گا، مگر یہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی. یہ ماں دروازہ، با یزید کہتے ہیں اپنے اعتبار سے ساعتین کاملتین، 2 گھنٹے تک دروازے پر کھڑا تھا. چوکھٹ پر مغرب کی نماز پڑھی، چوکھٹ پر، گھر کی چوکھٹ پر مغرب کی نماز پڑھی، گھر کی چوکھٹ پر عشاء کی نماز پڑھی. شاید ماں دروازہ کھولے گی. با یزید کہتے ہیں اندر سے رونے کی آواز آتی تھی مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا. اندر سے ماں کے رونے کی آواز آتی تھی مگر دروازہ. با یزید سمجھ گئے اب دروازہ کھلنے والا. بولو دروازہ کھلنے والا. باہر سے کہا ماں سلام، جا رہا ہوں. تو نے کہا تھا بڑا آدمی بن کے آنا، میں وہ بن کے آؤں گا کہ دنیا بھی ہمارے قدم میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدم میں ہوگی. یہ بول کر بچہ، اب آپ بتاؤ 12 گھنٹے تک کا با یزید نے سفر کیسے کیا ہوگا؟ آپ خود سوچو وہ بچہ کتنا رویا ہوگا. وہ 8 سال کا بچہ، وہ 9 سال کا بچہ، چلو زیادہ سے زیادہ 10 سال کا بچہ کیسے زاروں قطار رویا ہوگا. اور وہ تو رویا. ماں کیا کہتی ہے وہ سنو. ماں کہتی میں نے کھڑکی میں سے آدھی رات کو دیکھا بچہ، کیونکہ عشاء ہو گئی تھی، آدھی رات ہو گئی. ماں تہجد کے لیے اٹھی، کھڑکی میں سے دھیرے سے دیکھا تو بچہ چلا گیا تھا. وہ ماں کیا تہجد میں کہتی معلوم اللہ، کوئی بھوکا دشمن بھی آتا ہے تو کوئی گھر سے بھگاتا نہیں ہے. کوئی بھوکا پیاسا دشمن بھی گھر میں آئے تو انسانیت یہ ہے کہ دشمن کو بھی بھوکا پیاسا بھگانے کا نہیں. ماں کہتی اللہ تیرے واسطے میں نے میرے بچے کو بھگا دیا، تیرے واسطے میں نے، تیرے قرآن کے واسطے، تیری حدیث کے واسطے، تیرے نبی کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں. انسانیت تو یہ تھی کہ کوئی دشمن کو بھوکا نہ بھیجتا. میں نے میرے سگے بیٹے کو بھوکا پیاسا واپس بھیج دیا. وہ ماں بہت روئی. میرے دوستو با یزید گئے. 12 گھنٹے کے بعد کہاں گئے؟ مولانا نے کیا پوچھا معلوم؟ ملی اماں، ملی اماں سے پیار کیا؟ کیا جواب دیا معلوم؟ اماں نہیں ملی. دروازے کو پیار کر کے آ گیا، گھر کی دیوار کو پیار کر کے آ گیا. میرے دوستو اس کے بعد میں با یزید بستامی حافظ بن گئے. جب حافظ بنے تو مولانا نے کہا کہ اب تو حافظ ہو گئے جاؤ. کہا نہیں، میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حافظ بن کے آنا، یہ کہا تھا بڑا انسان بن کے آنا. آپ کو معلوم ہے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، یہاں تک کہ ان کے علاقے میں شور ہونے لگا بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے عالم آ رہے، بہت بڑے عالم آ رہے. پورا گاؤں جمع، شہر کے شہر جمع، قریہ کے قریہ جمع، دیہات کے دیہات جمع. کیونکہ با یزید بستامی جگہ جگہ پر جا کر بیانات کرتے، وعظ کرتے، تقریر کرتے، پورا مجمع کا مجمع جمع. اس ماں کو کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے بیان کرنے والے حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید آ رہے ہیں. ماں نے کہا تمہاری نظر میں بہت بڑے ہو گئے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے. اور اس وقت ماں اور بیٹے جو سینے لگ کے روئے ہیں، تو اس وقت با یزید نے کہا ماں اگر اس وقت دروازہ کھول دیا ہوتا تو شاید آج تجھے دروازہ بند کر دینا پڑتا.
معلوم نہیں میں آگے چل کے پڑھتا یا نہ پڑھتا، لیکن اس دن تو نے دروازہ بند کر دیا، آج ساری مخلوق نے میرے واسطے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو میں میری ماں و بہنوں سے کہوں گا، بہت بیانات سنے، بہت تقریریں سنی، بہت وعظ سنے، کب تک اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دو گی؟ کب تک بچہ پب جی کھیلے گا؟ کب تک ہمارا 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا بچہ گیم کھیلتا رہے گا؟ اور کب تک میرے دوستوں ہمارا بچہ گندے سے گندہ ایپیسوڈ دیکھتا رہے گا؟ وہ باپ بیچارہ کہتا بھی ہے اپنے کو بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا یا اپنے بچے کو حافظ بنانے کا، اور ماں کیا کہتی معلوم؟ نا میرا تو لال ہے، میرا تو کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرا تو جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیچارہ کیا کھائے گا، وہ بیچارہ کیا پیے گا، وہ کیا پہنے گا؟ تو میرے دوستو، بایزید بستامی کی ماں نہیں تھی؟ اس نے کلیجے پہ پتھر نہیں رکھا؟ اس کی رات کی تہجد کیسے گزرتی ہوگی؟ وہ اکیلی ماں، اکلوتا بیٹا، بیوہ عورت ہے، بچہ یتیم ہے۔ وہ جب ماں نے بچے کو جنا ہوگا تو کتنا روئی ہوگی کہ آج بچہ دنیا میں آیا لیکن باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ماں نے اس بچے کو سنبھال کر اتنا بڑا عالم بنایا۔ اور آج کی مائیں تھوڑا سا بچہ روئے، یہ موبائل پھینکا، اور بچہ بھی چھوٹا بچہ یوں دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بات آ گئی بایزید بستامی کی تو میں نے بات کہہ دی آپ کو، لیکن آج سے قرآن پاک سے محبت کرنے والے اللہ ہم کو بھی بنائے، ہماری بیویوں کو بھی بنائے، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ تو بات آ گئی تو میں نے بات کہہ دیا، کون کون پریکٹیکل کرنے کو تیار ہے اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے؟ آپ تو ہاتھ اٹھائے، بعد میں وہ عورتیں بھی اندر ہاتھ اٹھائے گی انشاءاللہ۔ بولو نا، بنائیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا، ہاں کلیجہ پھٹے گا۔ یہ منا بھائی یہاں پر بیٹھے، یہ کالی پول میرے لیے کیا بولتے، ہوم پیچ۔ ہاں، مجھے کہیں اور بیان کرنا ہو تو سوچنا پڑتا ہے، یہاں کالی پول میں سوچنا ہی نہیں پڑتا، میں ہوم پیچ پہ آتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے جب میں بیان کی دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میرا ساتھ دیا تھا تو کالی پول والوں نے ساتھ دیا تھا۔ یہ ہمارے منا بھائی بیٹھے، وہ ہمارے حمزہ بھائی بیٹھے، وہ ہمارے کون بیمار ہے، ہاں وہ سب، میں سب کو پہچانتا ہوں۔ اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ ملتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، بیان کے بعد ملتے ہوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں۔ یہ سب کو میں پہچانتا ہوں میرے دوستوں، ہوم پیچ پہ آیا ہوں، اور یہ لوگ بھی میرے اماں ابا کو پہچانتے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، کون سا مدرسہ؟ ترکیسر میں جو مدرسہ ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے ابا اور امی یہاں سورت سے بس میں بیٹھے، بھائی سورت سے بس میں بیٹھے، وہ آپ کو معلوم ہے وہ فلائنگ رانی بہت دیر میں آتی ہے، وہ فلائنگ رانی سے اترے، اس وقت وہ پترے کی پیٹی ہوتی تھی، ابھی کی طرح سوٹ کیس نہیں ہوتی تھی، وہ پترے کی پیٹی ہوتی تھی، ایک ہمارے بڑے بھائی کی پیٹی، ایک میری پیٹی، وہ ہم لوگ اٹھائے، ابا امی اٹھائے، برابر ترکیسر کے بس سٹاپ پر آئے۔ معلوم ہے ترکیسر کے بس سٹاپ پر میری امی نے رونا شروع کیا۔ میری امی بہت پیاری تھی، منا بھائی وغیرہ جانتے ہیں، ان کی بیوی بھی جانتی ہے، میری امی نے رونا شروع کیا تو میرے ابا نے کیا کہا تھا معلوم ہے کہ تو نے یہاں رونا شروع کیا نا، میں بچوں کو یہیں بس سٹاپ پر چھوڑ دوں گا۔ آدھی رات کو ہم کو بس سٹاپ پر چھوڑا، روتے روتے ہم نے امی کو جاتا ہوا دیکھا، ابا کو جاتا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ علم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں کوئی شرم نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ وہ ماں باپ کی امیدوں پر ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج تمام ماں باپ کو کہوں گا، اگر آپ کو بچوں سے محبت ہے تو پلیز اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم میں ڈالو۔ نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہوگی نا تمہارے پاس، دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی، اور اگر یہ 2 چیز نہیں ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں نہیں ہوگی، دنیا میں ذلیل ہوں گے، اور جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ جب پوچھا گیا وہ 2 چیزیں کیا، تو ایک چیز ہمارے نبی نے فرمائے القرآن، کیا چھوڑ کے جاتا ہوں؟ اس لیے بہت مبارک ہے وہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، جن کے پوتے حافظ ہیں۔
جن کے نواسے حافظ ہیں، جن کی پوتیاں اور نواسیاں قرآن میں لگی ہوئی ہیں، جن کے ابا قرآن پاک کے حافظ ہیں، اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہمارا گھر گھر ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے بیان کے بعد یہ ہماری ماں، یہ ہماری بہنیں، یہ بیٹیاں یہ ارادہ، یہ عزم مصمم لے کر جائیں گے کہ مر جائیں گے لیکن ہمارے گھر میں ایک قرآن پاک کا حافظ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ خیر محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔